السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ روزانہ نئی سے نئی ویڈیو اسلامی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ تو آئیے آج ہم بیان کرتے ہیں کہ حوض کوثر کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہے، کہاں ملے گا۔ یہ تمام باتیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، حوض کوثر، حوض دو ہیں، ایک میدان حشر میں اور ایک جنت میں۔ دونوں کا نام کوثر ہے۔ حشر والے کو اس لیے کوثر کہا گیا ہے کہ اس کا منبع وہی نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، یعنی جو میدان محشر میں حوض کوثر ہوگا، اس کا جڑاؤ اس حوض کوثر سے ہے جو جنت کے اندر ہے۔ اس کا کنیکشن اسی ہے۔ اصل میں حوض کوثر ایک ہی ہے، مگر یہ جو میدان محشر میں ہوگا یہ بھی حوض کوثر ہے، اور ایک جنت کے اندر حوض کوثر ہوگا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو اصل ہے وہ حوض کوثر جنت کے اندر ہے، اور اسی سے کنیکشن کر کے میدان محشر میں حوض کوثر ہوگا ایک، یعنی اصل وہ ہے اور دوسرا اس کا پارٹ ایک یہ میدان محشر والا ہوگا، اس لیے دونوں حوض کوثر ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر صحیح یہی ہے کہ حوض میزان سے پہلے ہوگا، کیونکہ لوگ قبروں سے پیاسے نکلیں گے، حوض پر میزان سے پہلے آئیں گے۔ اسی طرح ہر نبی کا حوض ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا حوض ہوگا، وہ اس پر فخر کریں گے کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ یہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر تمام انبیاء سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے۔ کافروں کو حوض سے دور کر دینا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو حوض سے اس طرح روک رہا ہوں جس طرح کوئی شخص اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روک رہا ہو، یعنی کافروں کو، منافقوں کو۔ اس سے مراد کفار، مرتدین یعنی جو اسلام سے پھر گئے اور منافقین ہیں۔ یہ وہی حوض ہے جو محشر میں ہوگا، یہاں تک کہ کفار جانے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں منع کر دیا جائے گا۔ لیکن جنت والے حوض کوثر تک کفار جا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ جنت میں تو کفار جائیں گے نہیں، تو وہاں وہ نہیں جا سکیں گے۔ کوثر جنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شب معراج جنت کی سیر کر رہا تھا۔ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے، یعنی ایک ایک موتی اتنا بڑا جو خیمے کے مانند تھا، اندر سے خالی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کی مٹی بہت زیادہ خوشبودار ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میں بھی ایک کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا، اور کئی معنی ہیں کہ جن کی تفصیل استاد المکرم کی کتاب حوض کوثر الخیرات میں مذکور ہے۔ مرتد کو حوض کوثر سے دور کرنا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر پہلے جاؤں گا، جو وہاں سے گزرے گا وہ پیے گا، اور جس نے ایک مرتبہ پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ قومیں آئیں گی وہ مجھے پیانے سے پہنچائیں، یعنی جو کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے پاس لوگ آئیں گے، ایک مرتبہ جو اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں قومیں آتی رہیں گی اور وہ مجھے پہچانیں گی، میں انہیں پہچانوں گا، لیکن میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا بے شک یہ تو میرے ہیں، کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں،
انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا تبدیلیاں کی تھیں، تو میں کہوں گا ایسے لوگ برباد ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ یعنی یہ وہ دور چل رہا ہے کہ انسان اپنے لالچ میں آ کے، اپنی انا کے خاطر، اپنی بڑائی کے خاطر دین اسلام میں تبدیلیاں کر رہا ہے کہ تاکہ عوام مجھ کو بہت بڑا قابل سمجھے، مجھے بہت جانکار، بڑا عالم سمجھے، لوگ مجھے علامہ کہیں۔ اس بنا پر دین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں لوگ، اس بنا پر صرف واہ کے لیے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو حضور فرماتے میرے قریب آئیں گے مجھے پہچانیں گے، میں بھی انہیں پہچانوں گا، مگر میرے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دے گا جس سے وہ میرے تک نہیں آ پائیں گے۔ میں رب سے عرض کروں گا مولا یہ تو میرے ہیں، رب فرمائے گا بے شک یہ تمہارے ہیں، مگر یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اے میرے محبوب تمہارے بعد میں تمہارے دین میں تبدیلیاں کی ہیں اپنے من مطابق، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات شریف حوض الکوثر والشفاعہ میں ہے۔ قیامت کے دن افراتفری کا ماحول، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور زوجہ اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی، وہی ان کو سب سے بے پرواہ کر دے گی۔ کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور گنتے ہی کتنے ہی چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ بہت پریشان حال ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف کبھی توجہ کریں گے اور کبھی پیٹھ پھیریں گے۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے آپ اپنے رب کے پاس شفاعت یعنی ہماری سفارش کریں تاکہ وہ حساب کا حکم دے، پھر جو اس نے ثواب یا عذاب دینا ہے دے دے۔ اور وہ کہیں گے لست لہا یعنی میں اس کا حقدار نہیں، یا میں اس کے لیے مخصوص نہیں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سفارشی بناؤ، وہ توسلو ابا یعنی اور ان کا وسیلہ پکڑو کیونکہ وہ رحمت خلیل ہیں۔ تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لست لہا میں تو اس کا حقدار نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام سے شفاعت طلب کرو اور ان کا وسیلہ پکڑو، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام پر کلام کر سکیں۔ تو سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں تو اس کا حقدار نہیں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ کلمۃ اللہ ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے لست لہا ولکن علیکم محمد یعنی میں تو اس کا حقدار نہیں، البتہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی شفاعت طلب کرو اور ان کو ہی وسیلہ بناؤ کیونکہ وہ خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں گے، فقولو انا لہا تو میں کہوں گا ہاں میں ہی حقدار ہوں، میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی اور مجھے خصوصی محمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کلمات اس وقت الہام کیے جائیں گے جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں ہوں گے۔ میں ان القاء کیے ہوئے الکلمات سے رب تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور اس کے حضور سجدے کے لیے جھک جاؤں گا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یا محمد ارفعوا رأسک وقل تسمعوا وصل طاعتہ واشفعوا تشفعوا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، عرض کرو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آخر میں آنے والے حکمت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلے اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر دوسرے انبیاء کرام کے پاس،
کوئی نبی بھی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کی طرف جانے کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ ابتدائی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے کی رہنمائی نہیں کی جائے گی تاکہ آپ کی فضیلت ظاہر ہو جائے، اس وجہ سے کہ اگر آپ سے پہلے ہی سوال کر لیا جاتا اور شفاعت فرما لیتے تو لوگوں کو خیال گر رہتا کہ شاید ہم کسی اور نبی کے پاس بھی جاتے تو وہ بھی شفاعت کر دیتے، لیکن تمام جلیل القدر انبیاء کرام کا انکار فرمانا اور ان پر واضح کر دینا کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کا اعلیٰ مرتبہ اور جسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جن کو تمام مخلوق اور رسولوں اور مقرب فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر ڈائریکٹلی میدان محشر میں ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے حضور ہماری شفاعت کریں اور حضور شفاعت کر دیتے، تو یہ اعتراض کرنے والے اعتراض اب ہی کرتے کہ تم نے کسی اور نبی کو موقع نہیں دیا شفاعت کرنے کا، یعنی جو کام نبی کر سکتے وہ دوسرے بھی تو کر سکتے ہیں، وہ اور حضرت آدم بھی تو شفاعت کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یعنی دیگر انبیاء کرام بھی تو شفاعت کر سکتے تھے، تم نے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ امت کسی دوسرے نبی کے پاس جائے۔ تو لوگ یہ اعتراض کر دیتے، چونکہ اللہ کو میدان محشر قائم کرنے کا میرے رب کا یہی مقصد ہے کہ اپنی محبوب کی شان دکھانی ہے، یعنی جو کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، انبیاء سے لے کر فرشتے تک نہیں کر سکتے، وہ میرا کام میرا محبوب کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن سے میدان محشر میں وہ بات نکال دے گا کہ ہمیں ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، پہلے تمام انبیاء کے پاس ہمیں گھمائے گا، ہر نبی کی بارگاہ میں ہمیں بھیجے گا، اور ہر نبی کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، عرض کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں، ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلائیں اور ہماری شفاعت کریں۔ اب تمام انبیاء جب منع کر دیں گے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں کے پاس جاؤ، ایک دوسرے کے پاس انبیاء اکرام ایک دوسرے کے پاس نبی بھیجتے رہیں گے، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں کے پاس جاؤ۔ پتہ یہ چلا جب کوئی بھی کام نہیں آئے گا اور کوئی نبی تمہاری شفاعت کر ہی نہیں پائے گا، یعنی ان کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں اس دن کہ تمہاری شفاعت کی جائے۔ اسی لیے آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم تمام لوگوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس حق بات کا حقدار نہیں ہوں، آپ ڈائریکٹلی اپنے حضور نبی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں، یہ مرتبہ یہ حق آج انہیں حاصل ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جو کوئی بھی مخلوق کام نہیں کر سکتی، نہ رسول نہ نبی نہ فرشتوں میں سے، وہ میرا نبی کر سکتے ہیں۔ یہ رب کی شان ہے کہ دیکھو ایک طرف پوری کائنات اور ایک طرف میرا محبوب ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش میں اسی مضمون کو خوب انداز میں پیش فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، یعنی خلیل و نجی مسیح و صفی یہ تمام انبیاء کے القاب ہیں، جو انبیاء ہیں ان کے القاب ہیں، یعنی حضرت آدم کے پاس بھی گئے، ابراہیم کے پاس بھی گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جو بڑے بڑے انبیاء جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں ان کے پاس گئے۔ کسی کے پاس جانے سے ہماری بات نہیں بنی، اگر بات بنی ہے تو پھر صرف حضور کی بارگاہ میں جانے سے۔ حضرت پیر علی مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لج پال کرسی پاس اساں بشفاء تشفع صحیح پڑھیاں۔ یہ دیکھیے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی رحمہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، اور حضرت عیسیٰ مسیح اللہ، اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، یہ سب کو کہیں سے بھی شفاعت قبول کرنے کی بات نہ بن سکی۔ یہ لقب جو اوپر اشعار میں حضور اعلیٰ حضرت نے بیان کیے گئے ہیں، جو خلیل کہا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، یا جو خلیل کہا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو نجی کہا گیا ہے وہ نوح علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے، اور جو مسیح کا اشارہ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لقب ہے، اور صفی وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی
سبھی سے کہی، یعنی سب سے کہی جا کر، کہیں نہیں بنی، بے خبری ہے یہ، خلق کہاں پھری آقا تمہارے لیے، یعنی ہم سب جگہ پھر لیے، صرف تمہارے لیے آقا ہماری کہیں نہیں بنی، کوئی ہماری سننے کو تیار نہیں ہے حضور بس آپ کے سوا۔ تو آقا فرماتے انا لہا، میری طرف آؤ۔ حضرات محترم، تو یہ ہے کہیں سے بھی شفاعت قبول نہ کرنے کی بات نہ بن سکی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقصد تو آپ کے پاس لانا تھا، لیکن پہلے مخلوق کو بے خبری کے عالم میں تمام کے پاس پھرایا گیا، پھر آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ کی شان کریمی اور قرب یزدی سب پر واضح ہو جائے۔ اور حضرت پیر صاحب کے شعر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے محبوب آپ کو فرمایا یعطی کا ربو کا، یعنی آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا فترضا، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں اسی ارشاد باری تعالیٰ سے امید ہے، کیونکہ آپ اپنے غلاموں کی لاج رکھنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سخت امتحان سے آپ ہی پاس کرائیں گے، کیونکہ ہم نے صحیح احادیث میں پڑھا ہے کہ شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ہمیں کامیاب کرائیں گے اور راضی ہوں گے۔ دیکھیے یہ جو حدیث قدسی میں پڑھا گیا، حدیث پاک میں سنا ہم نے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا کہ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ کہاں ہو رہا تھا؟ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب میدان محشر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، پہلی قسم شفاعت کی عظمیٰ ہے، شفاعت عظمیٰ جو تمام مخلوق کے لیے ہوگی، یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور تمام انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی اس پر جرأت اور پیش قدمی کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور یہ شفاعت صرف میدان محشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے سے خلاصی اور حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے ہوگی۔ دوسری اس قسم کی شفاعت کی ایک قوم کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرنے کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ بعض اہل علم کے نزدیک آپ کے ساتھ خاص ہے، اور بعض کے نزدیک خاص تو نہیں، البتہ آپ شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ قومیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو شفاعت سے جنت میں لایا جائے گا۔ چوتھی قسم وہ قوم جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو جائے گی، اس کی شفاعت کر کے اسے جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اور پانچویں قسم نیک لوگوں کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے اور ان کی بزرگی کو زیادہ کرنے کے لیے شفاعت ہوگی۔ چھٹی قسم جو گناہ گار دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے ان کو شفاعت سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ یہ شفاعت تمام انبیاء کرام، ملائکہ، علماء اور شہداء کو حاصل ہوگی۔ یعنی یہ جو شفاعت ہے کہ تمام جو گناہ گار امتی اپنی گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہوں گے، اب ان کو شفاعت کر کے انہیں جہنم سے نکال کے جنت عطا کی جائے گی۔ جو یہ شفاعت کی جو قسم ہے اور جو شفاعت کریں گے یہ تمام انبیاء کو ہوگی، تمام ملائکہ کو ہوگی، تمام علماء، تمام شہداء کو ہوگی۔ سمجھ رہے؟ تمام علماء، جو علماء کرام بڑے اپنے علماء دین ہیں، ان کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ جہنمیوں کو نکال کے ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو جنت عطا کریں گے۔ اور آٹھویں قسم جو لوگ ہمیشہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں گے ان میں سے بعض کے عذاب کی تخفیف کے لیے ہوگی۔ اور نویں قسم مدینہ والوں کی اور ان لوگوں کی خصوصاً شفاعت ہوگی جو آپ کے روضہ مطہرت کے زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ تمام اقسام کی شفاعت، یعنی حضور نے جو فرمایا، یعنی یہ نویں قسم ہے کہ مدینہ والوں کی اور ان لوگوں کی خصوصاً شفاعت ہوگی جو آپ کے روضہ مطہرہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی حضور فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے ان کی شفاعت کرنا۔ حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آپ تمام حضرات نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو یہ وہ ہے نویں قسم، یعنی حضور ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کر چکے ہیں اور کرتے ہیں، حضور ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ تمام اقسام کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوں گی۔ بعض قسم کی دوسرے صلحاء کو بھی حاصل ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کا 3 مقامات پر امت کی امداد فرمانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا کہ شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم میری تلاش شروع کر دو تو پہلے مجھے پل صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں آپ کو نہ پا سکوں تو آپ نے فرمایا مجھے میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میری ملاقات وہاں بھی آپ سے نہ ہو تو آپ نے فرمایا مجھے حوض کوثر کے پاس دیکھنا۔ بے شک میں ان 3 مقامات سے ہٹ کر ادھر ادھر کہیں نہیں ہوں گا، یعنی تینوں مقامات پہ ہے، یعنی آب کوثر پہ ہوں گا، یا جب میں اپنی امت کو آب کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں گا، یا میری امت کے جہاں اعمال تولے جاتے ہیں میں اس جگہ کھڑا ہوں گا، اپنی امت کے اعمال کو تولتے ہوئے دیکھوں گا، کسی میں کوئی دقت پریشانی ہوگی تو میں اس کی مدد کروں گا، اور اگر یہاں دونوں مقام پہ نہ ملوں تو آخر میں پل صراط پہ، یعنی جہاں سے حساب و کتاب کے بعد میں میری امت پل صراط سے گزر کر جنت میں جاتی ہوگی تو میں اس طرف کھڑا ہوں گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے میرے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ان 3 مقامات میں اپنے امت کو ملوں گا۔ تو دیکھیں حضرات، اب آخری بات اور ملاحظہ ہے کہ میزان اور حساب و کتاب کیا ہے؟ یہ تمام لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، یعنی یقینی بات یہ ہے کیونکہ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے، ارشاد باری تعالی ہے کہ اس دن وزن ضرور ہوگا، جس کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی، ان سے زیادتوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے، اور ہم عدل کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ یہ رب کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ میزان ایک ترازو ہے، مراد آلہ ہے جس سے اعمال کا اندازہ لگایا جائے گا، اگرچہ کامل کیفیت کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، تاہم احادیث مبارکہ سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، یعنی عام ترازو کی طرح اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور ایک زباں اور ایک ڈنڈی ہوگی، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں برائیاں، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو نجات حاصل کر لے گا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو عذاب میں مبتلا ہوگا، اور وہ میزان بہت ہی عظیم ہوگا، اس کا ایک پلڑا انور نور کا اور دوسرا ظلمت کا ہوگا۔ تمام اہل شرع میزان کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں سوائے معتزلہ کے، کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہو گئیں، انشاءاللہ اگلی بار میں نامہ اعمال سب کو دیا جائے گا، نامہ اعمال سب کو دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے نامہ اعمال جو سب کو دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ نامہ اعمال سب کو دیا جائے گا، کیسے اعمال ہے، کیسے دیا جائے گا، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے کی آپ حضرات اگر ویڈیو سننا چاہتے ہیں اور اپنی نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے جڑیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔